جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اسلام نے نسل بڑھانے کی ترغیب، غامدی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں جہاد میں لوگوں کو ضرورت تھی تو نسل بڑھانے کی ترغیب دی گئی۔ ایکچولی کر کے نا غامدی صاحب ہر چیز کا اسلام کے حکم کا بیڑا غرق کر دیا، صرف ایک اخلاق رہ گئے غامدی صاحب کے پاس خاندانی، وہ میں مانتا ہوں بات کرنے کی تمیز ہے غامدی صاحب، بہت سے اسکالرس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، غامدی صاحب میں تمیز ہے، میں دوسرے اسکالر سے کہتا ہوں تمیز غامدی صاحب سے چاہیے، لو علم علماء سے تمیز سے بات کرتا ہے وہ بندہ، یہ ایک قابل تعریف ہے۔ بہت سے اسکالر نا اپنا وہی تمیز ہی نہیں ان لوگوں میں بات کرنے کی، بدتمیزی سے دو چار لوگوں کی تمیز ہٹ جاتا۔ خیر تو کیا کہہ رہا تھا یار، میں کدھر چلا گیا؟ غامدی صاحب نے کہا ایکچولی اس زمانے میں وغیرہ وغیرہ کر کے، بھائی صاحب اس زمانے میں جو غربت تھی نا، جس میں نبی حکم دے رہے ہیں صحابی کو تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے، یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل ہو کے صحابہ کو یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ اتنی غربت تھی کہ بیٹوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یار کھلائیں گے کہاں سے؟ ان غریبوں کو کہا جا رہا ہے کہ جلد شادی کرو، زیادہ شادیاں کرو اور نسل کو بڑھاؤ۔ آج ایسی سچویشن نہیں ہے، ہوگی چند ایک گھروں میں، اس کا آبادی سے تعلق نہیں ہے، وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور ملک کی پالیسیاں جو حکمرانوں کی وہ غلط ہوتی ہیں۔ آج یہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہزار گز کے بنگلوں میں رہنے والے لوگ، کہہ رہے ہیں ایکچولی تربیت مشکل ہے، ایکچولی ہم کھلائیں گے کہاں سے؟ ابے تمہارے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ دل چھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ تبھی آپ کو جس کے بچے زیادہ ہیں اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی، خوشیاں نظر آئیں گی، چاہے غریب ہی ہوگا، اور جس کے اولاد کم ہے نا آپ کو اس کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آئے گی۔ جس نے اپنے اختیار سے نسل کو روکا ہے اس کی بات کروں، کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا، جب توکل نہیں دل کی خوشیاں ختم۔ ہر وقت اسباب پہ نظر، جو ہر وقت اسباب پہ نظر رکھتا ہے اس کو خوشی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو۔ یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی، ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے، شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ۔ باقی ایک اگلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے؟ بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا۔ یہ کوئی خرگوش کے بچے تھوڑی ہیں جو ٹھا کر کے 6 پیدا ہو رہے ہوں، یا مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں جو برسات میں ٹاٹر کر کے ایک دم اتنے سارے پیدا ہو گئے۔ اب میں جب بتاتا ہوں نا میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے؟ بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا، الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب ہمارا دستے بازو بن گیا، اللہ برکت دے اس میں، تو نظر نہیں لگا دینا، اب تو غصہ بہت آنے لگا آج کل۔ تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کو کہا کہ کچھ کما یار، تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک بیٹے گا؟ تو صحیح ہے نا؟ تو وہ تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی ہو جاتی ہیں، اپنے ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، ان کی ذمہ داری کس کے کون اٹھاتا ہے؟ اب جب اللہ نے، میں شو کے لیے یہ مثالیں نہیں دیتا، سمجھانے کے لیے کہ یار میں نے جو دعوے کیے تھے اللہ نے مجھ سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری تو کوئی بہت بڑی آمدن نہیں تھی بھائی، اسی میں ہم پلے بڑے ہیں، بچے بھی اس میں ہم نے پل گئے، بڑے ہو گئے، کھا لیا پی لیا۔ اور غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو، مالدار کے بچے تو کھا کے بگڑتے ہیں، تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا مالداروں کے گھروں کے جو حالات ہیں، ہم سے ملتے ہیں، اللہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا میں نے، لیکن جو حالات ہیں کہتے ہیں یار ہم نے ان کمبختوں کو جنا کیوں؟ کہتے ہیں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کمبختوں کو پڑھایا، آج ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، گرل فرینڈ کے بازو میں جا کے بیٹھتا ہی ہے۔ تو وہ 2 بچے جو تربیت کے لیے نکالے تھے نا انہوں نے، ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سو کا حال خراب ہے۔ اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا، کل کی بات ہے یار، 500 گز کے بنگلے تھے، کل ہی کی بات ہے، سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں، 500 گز کے بنگلے، بندہ ہی نہیں اندر، ماں باپ کے 2 بچے تھے، گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے، بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ابے اس سے تو کوئی چھوپڑا اچھا ہے یار، بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس نہیں آئی، تو ایسے بنگلے کا تم نے کیا کرنا ہے؟ بیڈ روم اس پہ فخر ہو رہے ہیں، 4 بیڈ ڈی ڈی، 5 بیڈ ڈی ڈی، یہ چلا رہے ہیں نا، 5 بیڈ ڈی ڈی، 4 بیڈ روم ڈی ڈی، وہ ہے نا وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کی زبان پہ، ارے ڈی ڈی کا کیا کرنا ہے؟ گھر میں بندہ ہے نہیں یار، جن بوت رکھ لو یہاں لا کے، دیواریں بڑی بڑی، واش روم اتنے بڑے بڑے، وہ فٹ بال کھیل لے آدمی واش روم میں جا کے، اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ ابے یہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی، تمیز سے انسانوں کی طرح زندگی گزارو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلانے والا پلانے والا، نسل بڑھاؤ، بیٹے بہویں، مولانا طارق جمیل صاحب سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ، سنے بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے سارے جا رہے ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہیں بھی جا رہے ہو، میرے نانا کے میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے نانا کی اولاد تھی، بیٹے بہویں، عمر بھی بڑی لمبی ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے کوئی پوچھتا، عنایت اللہ نام تھا ہمارے نانا کا نام، مولوی صاحب بھی تھے، وہ آرمی میں تھے لیکن مولانا تھے، ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ کہہ رہے، وہ کہتے تھے خیریت کم وقتوں کیا ہوتی ہے، جن کے کوئی کم وقتوں کیا ہو ہی نہیں، خیریت ہی خیریت ہوگی ان کے، کہہ رہے ہمارے تو بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے، کسی کے سر میں درد ہے، بہو کا موڈ آف ہے، داماد تھوڑا آڑا تریشا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہمارے تو گھر میں افراد ہیں بھائی، کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی چلتی ہیں، غم بھی چلتے ہیں، خیریت ان کے یہاں ہوتی ہے، بندہ ہی نہیں ہے۔ آپ ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے میں جاؤ گے، خیریت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بوڑھا وہاں خیریت سے بیٹھا ہوگا، ایک بڑھیا وہاں پہ خیریت سے بیٹھی ہوئی ہوگی، شوگر کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہوگی، بلڈ پریشر کی مشین ہے، کیونکہ پیسہ بہت ہے، ڈاکٹر ہر وقت دائیں بائیں وہ چیک کر کے نکل لیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں ایسی خیریت کا میرے بھائی؟
تو اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اصل بڑھاؤ، خوشیاں پیدا کرو. گوروں کی حالت دیکھو، قابل درس خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے، بہت رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، ان بیچاروں کا ہوا کیا ہے. تو ان کو ایسی ان کی عورتوں کا دماغ خراب ہوا ہے نا، ان کی عورتوں کی زندگیاں بھی برباد. 10 وقت پہ بچے نہیں پیدا ہوتے، بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جبھی ملتی ہے جب اس کی اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی، اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے، دولہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے آئی لو یو، اور وہ 4 دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے، یہ اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے، اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے، اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے، غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے، میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں، جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60 طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں تھے، دنادن طلاقیں، آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم ہو گئی، اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں. اچھا میرے بھائی، حنفی کی نماز پر ایک اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی نماز قادیانیوں کے طریقے والی ہے، قرآنی نبی والے طریقے والی ہے. قادیانی بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. قادیانی اگر فقہ حنفی کے مطابق چلتے تو نبی کو آخری نبی مانتے. فقہ حنفی کی تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی وہ فقہ حنفی کو فالو جو زبان کی حد تک کرتے ہیں نماز، وجہ اس کی ہے کہ قادیانی فرق جو مذہب ہے وہ ہندوستان میں پھیلا ہے، اور اس وقت ہندوستان میں 99.999% حنفی تھے. سمجھ رہے ہو؟ تو ان کی نمازیں چینج نہیں ہوئی ہیں. یہ تو قدیم فقہ، جتنے بھی آج اہل حدیث بھی ہیں، آپ ماضی میں جاؤ گے تو سب حنفی نکلیں گے، باپ دادے ہوں گے. تو جو اسلام بر صغیر میں آیا اور ایران میں آیا، جو اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافعی آیا، اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو قدیم جو اسلام آیا ہے وہ تو حنفی فقہ ہی آیا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ بعد میں آئے ہیں. 100 150 200 سال سے زیادہ پرانی ان کی تاریخ نہیں ہے. کمال کی بات ہے وہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، ہمیں فرقہ کہتے ہیں. بھائی جو چیز بعد میں آئے وہ فرقہ ہوگی نا، جو شروع سے آئی ہے وہ تھوڑی فرقہ ہوگی. نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں وہ کیا ہوگی؟ اس پہ پھر وہ ایک اشکال مشہور کیا جاتا ہے. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو یا فقہ حنفی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب فقہ حنفی تورات اور انجیل سے نکالا گیا ہے. آپ جو چیز نکال رہے ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ قرآن حدیث سے. یہ لطیفہ ہو سکتا ہے بہترین، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں. باقی نماز میں یہاں بھی ثابت ہے، یہاں بھی ثابت ہے، رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے. وہی بات میں کرتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہر اسپیچ میں کر رہے ہیں. ہر طرح سے نماز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرے والد شافعی تھے. کیا مطلب؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد گمراہ تھے. انہوں نے بتایا کہ شافعی فقہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، فقہ حنفی بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. امت میں اتحاد کا وہ طریقہ تو سوٹیبل ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چل رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں ٹھیک ہوں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط. آپ یہ بات کرتے ہو اور ڈاکٹر صاحب تو بار بار میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں. لیکن کمال کی بات ہے نا، فرقہ پرست لوگ ان کی اس بات سے بھی فرقہ نکال رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں، یعنی فقہی مسائل میں کہہ رہے ہیں، عقیدے میں نہیں. عقیدے میں ایک ہی ٹھیک ہوگا، بیسک عقیدے. شرک ٹھیک ہوگا یا توحید ٹھیک ہوگا؟ تب جب وہ ٹھیک ہوگی تو پھر قادیانی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا میں بھی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں قادیانی بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے. وہی مسائل میں جو اختلاف ہوگا اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی، سوال مکمل پڑھیں. میری ڈگری مکمل ہو گئی، مشورے دینے کو بھائی. میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر نثار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ رات میں ڈاکٹر اسٹارٹ نہیں ہوتا، رات میں ڈاکٹر ذاکر. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لینا، انٹر تک تو تعلیم کے زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے، تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامعہ ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا ہے، عالم بننا ہے، دین کا علم مکمل اس میں جت جاؤ. ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک غیر معمولی حافظ اللہ نے دیا، وہ ادھر آئے وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہنچ گئے. یا ڈاکٹر اسحاق صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا، پھر اس میں معلومات کی مطالعہ کیا. ہر آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ٹائم پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے، وہ کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے نارمل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ ادھر ہو جائے. ہاں پھر بھی اگر کسی نے بیچلر کے بعد بھی کچھ بننا ہے، ماسٹر کے بعد بھی کچھ بننا ہے، تو پھر جامعہ ترشید نے اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس میں بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ بھائی 4 سال کا عالم کا کورس رکھا ہوا ہے. اس میں عربی گرامر سکھاتے ہیں، آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، جو اسلام کے بیسک عالم بننے کے لیے بیسک اصول ہیں. تو وہ 4 سال میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا بہت سے لڑکے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں جو عالم بھی بنے اور پھر وہ دین دنیا دونوں میں بہت اللہ نے ہمارا دین. لیکن اس کے لیے پھر ان کی اس لیول کی محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ محنت نہ ہو یا دماغ زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی پورے طور پہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں.